فکر کی اڑان جس نہج پہ کام کر رہی ہے اور جس نیک جذبے کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ دانش اثری صاحب نے جس پس منظر میں اپنی گفتگو کی، آئیے تاثراتی سلسلے میں ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سے گزارش کروں گا کچھ مختصر تاثرات کے لیے آج کے اس پروگرام کے تعلق سے اور فکر کی اڑان کے مستقبل کے پروگرام کے تعلق سے بھی آپ کے مشوروں اور تجاویز کیا۔ ڈاکٹر شکیل احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار مولانا عبدالحمید فیضی صاحب، ادبی انجمنوں کے صدور، شورا کرام، میرے قریبی دوستوں میں ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب، ڈاکٹر ظہیر حسن ظہیر صاحب اور حاضرین کرام، فکر کی اڑان جس نہج پہ کام کر رہی ہے اور جس نیک جذبے کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ دانش اثری صاحب نے جس پس منظر میں اپنی گفتگو کی وہ سچائی پہ مبنی ہے۔ کئی دہائیوں نہیں بلکہ ایک صدی سے زیادہ مدت سے ہمارا یہ شہر اور یہ دیار شعر و ادب، علم و ادب کی دنیا میں بے شمار خدمات کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ کمی یہ رہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ آواز بہت دور تک نہیں پہنچی، قومی سطح پہ ہماری شاعری اور ہمارا لکھا ہوا ادب نہیں پہنچا۔ علماء کرام اور ان کی خدمات پہنچی، لیکن جس معیار کی تھیں اور جس حد تک اس کو بلند جانا چاہیے تھا وہ مواقع نہیں ملے۔ محترم سامعین، مئو میں رہتے ہوئے ہمارے پاس مواقع بہت ہیں، مستقبل بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا احتساب کرنا چاہیے ماضی کا۔ ماضی ہمارا بہت دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بہترین صلاحیتیں، اس کو دہرانا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن منفی سوچ، منفی طرح کار میں بہت ضائع کی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ادھر 2-2.5 دہائی کے اندر اس سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ میں ذکر کروں کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو یہ تصور نہیں تھا کہ ہم فلاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم فلاں مدرسے میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کی جو آبیاری ہوئی ویسے ہی تو ہمارے معصوم ذہن میں نہیں گھس گیا تھا۔ تو یہ جو ماضی میں ہم نے مخاصمتیں پال رکھی تھیں، اس کی گرد ہمیں بہت جلد جھاڑ لینا چاہیے۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ مواقع کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے فکر کی اڑان ایک بڑا اچھا نظریہ عملی شکل میں یہ سامنے آیا کہ ہم اپنے خیالات، شاعری، نثر جو جس شکل میں بھی ہو، ایک میڈیا کے ذریعے سے اس کو دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج یہ بہت چھوٹی سی مجلس چند افراد پہ محدود ہے، لیکن اس کے دیکھنے والے، اس کے ناظرین لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، ہوں گے۔ تو ان مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں احساس کمتری چھوڑنا چاہیے، مخاصمتوں سے اپنا دامن جھاڑ لینا چاہیے، باہمی مدد، تعاون بڑھانا چاہیے، بڑھا بھی رہے ہیں اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہاں معیشت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، دستکاری بھی ہے، علم بھی ہے۔ علم کے بڑے بڑے ہمارے دارالعلوم بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ کرام ہیں۔
آپ سوچئے کہ اس شہر نے گزشتہ 100 برس کے اندر صرف مدارس کے توسط سے اردو کو کتنا فروغ دیا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ مدارس کی کہ یہاں سے فراغت حاصل کرنے والے طلباء کرام آسام، بہار، پنجاب اور دیگر صوبوں سے، یہاں تک کہ غیر اردو علاقوں سے یہاں آئے، اردو ذریعہ تعلیم کے مدارس میں انہوں نے تعلیم سیکھی، خوشخطی سیکھی. تو اس شہر نے، اس قصبے نے ماضی کی جو اس کی روایت رہی ہے، ہمیں اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. مجھے بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ مجھے جو بچپن ملا تھا وہ میں نے اپنے بیٹے کو دیا کہ نہیں، یا اپنے پوتے کو میں دے رہا ہوں کہ نہیں. اور جب یہ ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو مواقع سے امکانات پیدا ہوں گے. جو بھی مواقع ہوں، مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر مواقع سے فائدہ اٹھانا، آگے بڑھنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی. ہم اپنی توانائی، چاہے وہ جسمانی ہو، ذہنی ہو، شعور و فکر کی ہو، شعر و ادب کی ہو، تدریس کی ہو، جس میدان کی بھی ہو، ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جئیں، خلق خدا کے لیے بھی جئیں، دوسروں کے کام آئیں. اور یہ مدد کا جذبہ رہے گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے کہ فارسی کا وہ جملہ ہے، خیر کنے فلاں و غنیمت شماروں زاں پیشتر کی بانگ و رایت فلاں نمات. تو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن کام کرنے کے مواقع تو میرے سامنے موجود ہیں. تو میں اس کی فکر کبھی نہیں پالوں کہ مجھے اور کتنا جینا ہے، لیکن میں ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اس کا ہر صبح ہر شام حساب رکھنا چاہیے کہ آج میں نے کتنا کام کیا، میں لوگوں کے کتنے کام آیا، لوگوں سے گفتگو ہوئی تو اس گفتگو سے لوگوں کو کچھ اچھی چیزیں ملی یا نہیں، یا میرے گفتگو سے اگر کسی کو ٹھیس پہنچی تو مجھے اس پہ پشیمان ہونا چاہیے اور پوری قوت ارادی سے فیصلہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، میرے زبان سے، میرے کام سے، میرے مشورے سے لوگ فروغ پائیں. بڑی خوشی ہوتی ہے کبھی یہاں وہاں جاتے کسی سے ملاقات ہو گئی اور لڑکا تعریف کراتا ہے، ہاں سر میں فلاں ہوں نا. آپ نہیں، ہاں میں پہچان نہیں پایا. کہاں ہوا؟ میں تو فلاں مدھیہ پردیش میں فلاں جگہ میں فلاں پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں. میری پوسٹنگ تو پنجاب میں فلاں جگہ ہوئی ہے. میں تو کشمیر میں فلاں نوودے ودیالیہ میں میں ٹیچر ہو گیا ہوں. فلاں جگہ میں لائبریرین ہو گیا ہوں. تو محترم حضرات، اس قصبے میں بڑے مواقع ہیں، بس ہمیں خلوص کے ساتھ اپنے مواقع کا استعمال کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہاں پہ موجود بھی ہوں گے، فہد یہاں پہ موجود ہیں اور بھی ان کے ہم ان سے سینئر بھی، ان کے بعد کے لوگ بھی. ابھی چند برس پہلے جو ڈائٹ پہ ٹیچرز کی تقرریاں ہوئیں، آپ کو مجھ سے زیادہ تفصیل معلوم ہوگی، 12 یا 10 11 لڑکے اور لڑکیاں مختلف قریب پاس کے اضلاع میں وہ ڈائٹ کے ٹیچرز ہوئے. اور ڈائٹ کا ٹیچر یوں پرائمری تنخواہ اور عہدہ تو پرائمری کے ٹیچر کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے اختیارات بہت ہوتے ہیں اور اس کا جلوہ بہت ہوتا ہے. اب مئو کے لڑکے مہاراج گنج میں، غازی پور میں، بنارس میں، مئو پراپر میں، اعظم گڑھ میں اور بھی اضلاع میں گئے. مئو کے لڑکے تدریس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، تصنیف کے سلسلے میں، یہ سارے مواقع ہیں. اور ایک بہت ہی روشن اور مضبوط ہمارا مستقبل جو ہے وہ کتابوں کی طباعت و اشاعت کا ہے. مکتبہ نعیمیہ کے بعد مکتبہ الفہیم نے جو پورے ملک میں طباعت کے میدان میں اپنا قد بلند کیا ہے اور جن ٹھوس بنیادوں پہ قدم آگے بڑھایا ہے، وہ اہل مئو کے لیے خوش ہونے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ادارہ اور ان کے جو رفقائے کار ہیں وہ اس سے بھی تیزی کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھیں. طباعت کے میدان میں بڑے مواقع ہیں. لکھنؤ طباعت کے میدان میں خاموش، پٹنہ میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لے دے کہ دلی ہے. لیکن مکتبہ الفہیم اور مئو کے ایک آدھ اور جو پہلے سے کتب فروش
ہیں پبلشنگ کا جو کام کرتے ہیں، آپ مکتبہ الفہیم کے لوگوں سے قریب ہوئیے اور دیکھیے کہ ان کی کتابیں کہاں کہاں تک جا رہی ہیں۔ تو یہ شہر جو ہے تعلیم میں، تجارت میں، یہاں کی ساڑیوں کے بارے میں کچھ کہنا، ہم تو اس میں پیدا ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے مواقع ہیں۔ مجھے بےحد خوشی ہے کہ فکر کی اڑان کے توسط سے رفقائے کار نے، خاص طور سے کلیم جازیل اور ان کے دوستوں نے، دانش اسری نے جو بہت ہی پسندیدہ قدم اٹھایا ہے، اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں خود خواہش مند ہوں کہ جب بھی آپ یہاں مجلس آراستہ کریں تو ایک مس کال کر دیں، مجھے معلوم ہو جائے، میں یہاں حاضر ہو جاؤں گا، آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھوں گا، تو مجھے محسوس ہوگا کہ ہمارے درمیان جنریشن گیپ نہیں ہو رہا ہے۔ مئو کی سیاست، مئو کی تجارت اور مئو کی اور بھی جو سرگرمیاں ہیں، جہاں جہاں جنریشن گیپ ہوا نقصان ہوا، اور جہاں جنریشن گیپ نہیں ہوا وہاں کامیابی ہے۔ کاروباری گھرانوں میں آپ دیکھیے وہاں جنریشن گیپ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو تجارت سکھا رہا ہے، پھر بیٹا اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے، پوتے کے ہاتھ میں جا رہی ہے تجارت، ان کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ مگر سیاست پہ 2 دہائیوں سے جو قابض ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے سیاست میں خود غرضی پالا، اپنے لوگوں کو بھی اپنے آگے نہیں بڑھنے دیا، اور اس کے بعد سناٹا ہو گیا۔ آپ کے دادا مرحوم MLA رہ چکے ہیں، مولانا عبدالباقی صاحب، عبدالرحمن نعمانی صاحب MLA رہے، خیر البشر صاحب MLA رہے، لیکن وہ سارے گھرانے، وہاں سے نگر پالیکا کو کوئی سباست بھی شاید نہیں ہوتا ہوگا۔ تو یہ جنریشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، تعلیم کے میدان میں بھی نہیں ہونا چاہیے، شعر و ادب کے میدان میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اخیر میں بہت مشکور ہوں فکر کی اڑان کی طرف سے جو اعزاز مجھے میرے احباب رفقائے کار کو دیا گیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا یہ سفر جاری رہے، اور پھر اس امید اور خواہش کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اس قسم کی جب بھی مجلس آراستہ کیجیے میں حاضر ہو جاؤں گا، مجھے حاضر ہونے میں خوشی ہوگی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ان قیمتی خیالات کے لیے، قیمتی تاثرات کے لیے۔ مجھے امید ہی نہیں، یقین بھی ہے کہ جب فکر کی اڑان کی جانب سے آپ سے کسی قسم کی تعاون کی ضرورت ہوگی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ قبل اس کے کہ میں صدر محترم کو آواز دوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کے اس پروگرام کا انتظام و انصرام جن لوگوں نے کیا ہے، فکر کی اڑان کی جو ٹیم ہے، کلیم جازل ہے، فرحان ظفر ہے، دانش ہے، اور ان کے جو بھی رفقا ہیں، ان تمام لوگوں کا شہر کے اہل ادب کی جانب سے، شہر کے شعراء کی جانب سے شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی عظیم الشان کام کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے، اور دھیرے دھیرے ہی صحیح، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح، لیکن ہماری آواز اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کے اطراف و اکناف میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو شہر کی آواز بننے کے لیے آپ کا شکریہ، اور آج کے اس پروگرام کے لیے آپ کو مبارکباد۔ میں صدر محترم مولانا